بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم خود دیکھ لو، میرے اپنے جسم کا گوشت میرے سامنے گل گل کے بہہ رہا ہے۔ میرے مرنے کے انتظار میں چاروں طرف چمکیلی آنکھوں والے گدھ بیٹھے ہیں۔ یہاں دور تک صرف تم ہو اور گھنا اداس جنگل، بالکل میری زندگی کی طرح۔ نہیں، مجھے یہاں پڑا رہنے دو، اس پیڑ کے نیچے۔ اب مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ دو چار قدم بھی چل سکوں۔ تم بھی کتنے رحم دل ہو کنور۔ تمہیں گاؤں والوں کی طرح مجھ کوڑی سے گھن نہیں آتی، بلکہ روز میرے لیے کھانا لاتے ہو، میرے پاس بیٹھ کر میرا دل بہلاتے ہو، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ اور غرض کے۔ میں نے اکثر تمہاری آنکھوں میں ایک سوال پڑھا ہے، تم کتنے نیک دل ہو کہ آج تک یہ سوال اپنی زبان پر نہیں لائے کہ کہیں میں تمہیں لالچی نہ سمجھوں۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، صرف کچھ بے اثر دعائیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کہانیاں لکھتے ہو اور تمہارا ذریعہ معاش بھی یہی ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں چھپا ہوا سوال پڑھ لیا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گا، اس لیے مرنے سے پہلے میں تمہیں اپنی آپ بیتی ضرور سناؤں گا، اور دیکھو اسے جوں کا توں حرف با حرف لکھ دینا۔ شاید کوئی میری زندگی کے سچے واقعات پڑھ کر عبرت حاصل کر سکے۔ میری آخری خواہش بھی یہی ہے۔ شاید تم نہ جانتے ہو کہ میرا اصل نام مرلی دھر نہیں، علی حسن ہے، اور تم جو یہ جسم دیکھ رہے ہو یہ بھی میرا اپنا جسم نہیں ہے۔ حیرت سے مجھے مت دیکھو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تم میری زندگی کے واقعات سنو گے تو خود تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میرا اپنا جسم بہت خوبصورت تھا، بہت۔ تم یہ جسم دیکھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا اصلی جسم کیسا ہوگا۔ خیر، تو اب سنو کہ میں قصبہ دھرم پور کا رہنے والا ہوں۔ میرے آباء و اجداد ہندو تھے۔ میرے دادا پیارے لال شرما نے پیر چونڈیرے شریف کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ میرے دادا کا نام پیر چونڈیرے شریف نے شریف علی رکھا تھا۔ شریف علی کے والد یعنی میرے پردادا کٹر قسم کے ہندو تھے۔ ان کا نام پنڈت گنگا پرساد شرما تھا۔ قصبے بھر میں ہمارا خاندان عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ میں نے بچپن سے اب تک اپنے دادا گنگا پرساد کے بارے میں بہت سی عجیب باتیں سنی تھیں، جو اس وقت مجھے کبھی بڑی بچگانہ اور کبھی کبھی بڑی پراسرار محسوس ہوتی تھیں، لیکن اب ان سب باتوں پر مجھے پورا یقین آ چکا ہے۔ پنڈت گنگا پرساد نے مرنے سے پہلے ایک پیش گوئی کی تھی، وہ یہ کہ میرے دادا شریف علی کا صرف ایک پوتا ہوگا، جو مذہب اسلام سے پھر جائے گا اور دوبارہ ہندو دھرم کا پالن کرے گا، اور یہ بھی کہ اس کے بعد نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ عجیب و غریب پیش گوئی میرے بارے میں تھی۔ ایک حد تک یہ پیش گوئی میرے ہوش سنبھالنے تک پوری ہو چکی تھی، یعنی میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہو سکا۔ میرے والد شتاب علی نے بہت تعویذ گنڈے کرائے مگر ان کے اور کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ میرے دادا شریف علی اپنے والد پنڈت گنگا پرساد ہی کی زندگی میں پیر چنڈیرے شریف کے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہو چکے تھے، جس کے سبب پنڈت گنگا پرساد ان سے بہت ناراض تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زمینیں اور مکانات بجائے میرے والد کے نام کرنے کے ہنومان جی کے نام کر دیے اور میرے دادا کو گھر سے نکال دیا۔ پنڈت گنگا پرساد نے جو پیش گوئی میرے بارے میں کی تھی اس میں یہ بھی شامل تھا کہ جو وہ منتر وہ اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکے وہ میں پورا کروں گا اور اس میں کامیاب بھی رہوں گا۔ یہ منتر درگا مائی کا منتر کہلاتا ہے۔ اس منتر کا جاپ کرنے والے درگا مائی کے چیلے کہلاتے ہیں۔ منتر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جاپ پورا کرنے والا جب چاہے اپنی جون بدل سکتا ہے، اپنا جسم چھوڑ کر کسی بھی جسم پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں میرے والد شتاب علی نے اپنے والد یعنی میرے دادا شریف علی سے سنی تھیں اور ان کی زبانی یہ مجھ تک پہنچی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والد شتاب علی نے میری تربیت ٹھیٹھ مذہبی انداز میں کی تھی۔ بچپن ہی سے میرے اوپر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ 5 وقت کی نماز
زبردستی بچپن ہی سے مجھے پڑھائی گئی تاکہ میں بڑا ہو کر نماز میری عادت بن جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی میری عمر 5 سال کی ہی ہوگی کہ مجھے پہلا روزہ رکھوا دیا گیا، اور اس دن کے بعد تمام روزے مجھ پر فرض کر دیے گئے۔ مجھے یہ ایک طرح کی رسم سی لگی۔ تمام قصبے میں مٹھائی اور افطار کا سامان تقسیم کیا گیا۔ اس سب کا مقصد میرے والد شتاب علی کی نظر میں یہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات سے قریب رہوں اور ہندو تہذیب میرے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس لیے مجھے کسی ہندو دوست سے ملنے یا اس کے ساتھ کھیلنے تک کی اجازت نہ تھی، بلکہ جب محلے کے تمام لڑکے کھیل رہے ہوتے تو میں ملا جی سے بیٹھا قرآن شریف پڑھتا تھا۔ میرے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی تھی تاکہ میں کہیں کسی ہندو لڑکے یا آدمی سے بات نہ کر سکوں۔ اتنے پہرے میرے اوپر لگائے گئے تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں درگا مائی کا منتر کہیں سے سیکھتا اور اس کا جاپ کرتا، اور پھر مجھے اس کی ضرورت بھی کیا تھی جب میں اس کی اہمیت اور خصوصیت ہی سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ لیکن میرے والد کی اس درجہ سختی کی وجوہ بہت سی تھیں۔ انہوں نے میرے والد سے پنڈت گنگا پرساد کے جو واقعات سنے تھے وہ ایسے ہی تھے۔ گنگا پرساد نے اپنی زندگی میں جو بھی پیش گوئی کی وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ وہ بڑی پر اسرار قوتوں کے مالک تھے۔ ان کی تمام زندگی منتروں کا جاپ کرتے گزری تھی، اور انہوں نے کبھی کسی سے ہار نہیں مانی تھی، سوائے اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے کہ پنڈت گنگا پرساد کا یہ واقعہ میں نے اپنے والد کی زبانی سنا تھا۔ یہ واقعہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ آج تک میرے ذہن پر نقش ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ پنڈت گنگا پرساد کا ایک مولوی سے زمینوں کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ پہلے تو پنڈت گنگا پرساد نے مولوی صاحب کو بہت سمجھایا کہ دیکھو، معاملہ سیدھی طرح طے کر لو۔ معاملہ یہ تھا کہ پنڈت گنگا پرساد مولوی فضل داد کی زمین پر، جو ان کے زمین ہی کے قریب تھی، ناجائز قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے مولوی فضل داد قطعی تیار نہیں تھے، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور ہوں گے جنہوں نے تمہارے منتروں ونتروں کی دھونس میں آ کر اپنی زمینیں تمہیں سونپ دی ہوں گی، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم سے جو کیا جائے کر لو۔ زیادتی کچھ مولوی صاحب کی بھی تھی، جو ایک دم گرم ہو گئے، اس لیے کہ آج تک قصبے میں کسی کی اتنی مجال نہیں ہوئی تھی کہ پنڈت گنگا پرساد کے آگے اونچی آواز سے بول بھی سکتا، اور اگر مولوی صاحب لجاجت سے کام لیتے تو شاید پنڈت جی انہیں معاف کر دیتے، جیسی کہ ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی ان کے آگے رحم کی بھیک مانگتا یا فریاد کرتا تو وہ اسے نہیں ستاتے تھے۔ ایسے بھی کئی واقعات قصبے میں ہو چکے تھے۔ ہر چند کے اس تمام واقعے میں سارا قصور پنڈت جی ہی کا تھا کہ وہ کیوں مولوی صاحب کی زمین ہڑپ کرنا چاہتے تھے، مگر یہاں تو وہ مثل تھی کہ زبردست مارے اور رونے نہ دے۔ اس لیے مناسب یہی تھا کہ مولوی صاحب درگزر سے کام لیتے اور پنڈت گنگا پرساد کے قہر سے بچ جاتے، مگر اس کے برخلاف انہوں نے بقول پنڈت ہی نہ صرف ان کی بے عزتی کی بلکہ انہیں چیلنج بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، پنڈت گنگا پرساد غصے میں لال پیلے ہو گئے اور اسی غصے میں کہا، جا مولوی، آج رات تیرے اوپر بھاری ہے۔ مولوی صاحب نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، میں بھی پیر جونڈے شریف کا مرید ہوں، اگر آج ہی رات تجھے جاڑا دے کر بخار نہ آ جائے اور تو بیری کی ڈال کی طرح تھر تھر کانپنے نہ لگے تو میرا نام مولوی فضل داد نہیں۔ یہ سن کر پنڈت گنگا پرساد نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر کہا، اچھا تو پھر آج کی رات تیری اور کل کی رات میری، منظور؟ مولوی صاحب نے کہا، منظور۔ یہ بھی تو نے مجھے کوئی اور سمجھا ہے؟ پاس پڑوس کے لوگوں نے لاکھ سمجھایا مگر مولوی صاحب نے ایک نہ سنی اور کہا، اس شیطان کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں، اسے سزا دینا ضروری ہے۔ یہ سن کر پنڈت جی ایک دم غصے سے چلائے، دیکھ مولوی، زبان سنبھال کر بات کر، میں نے تجھے کل تک کی مہلت دی ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ تم میرے منہ آنے لگے۔ کل تک جو تجھ سے کیا جائے کر لے، پھر میری باری ہے۔ اتنی بات سن کر اور لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر مولوی صاحب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور پنڈت جی اپنے گھر کی طرف۔ مولوی صاحب کا گھر نزدیک ہی تھا مگر پنڈت جی ذرا دور رہتے تھے۔ ابھی پنڈت جی نے اپنے گھر کا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ انہیں بڑے زور کی جھرجھری آئی اور زوروں کا جاڑا لگنے لگا۔ حالانکہ یہ دن سخت گرمی کے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں دبا لیے اور دانت پر دانت جما کر تیز تیز قدموں سے راستہ طے کرنے لگے۔ گڑی کے پھاٹک تک پہنچتے پہنچتے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ یوں بھی کوئی 60 سال سے اوپر تھے۔ پنڈت جی کو اتنے زور کا جاڑا چڑھا
کہ ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور دانت بجنے لگے۔ جیسے تیسے وہ گڑھی میں داخل ہوئے۔ اتنی بڑی گڑھی میں وہ تنہا رہتے تھے، اس لیے کہ میرے دادا شریف علی کو تو انہوں نے ماں بیوی بچوں کے گڑھی سے نکال ہی دیا تھا۔ گرتے پڑتے انہوں نے پھاٹک بند کیا اور بغیچے میں ہوتے ہوئے بس بیٹھک ہی تک آئے ہوں گے کہ ان کے لیے مزید اپنے پیروں پر چلنا دو بھر ہو گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مولوی فضل داد نے اپنا کام کر دیا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ بیٹھک میں انہیں پلنگ بچھا مل گیا، جس پر اتفاق سے بستر بھی پڑا ہوا تھا، مگر کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے بستر پر لحاف یا کمبل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صرف ایک چادر رکھی تھی، انہوں نے وہی چادر اوڑھ لی، اور جب اس سے بھی سردی نہ گئی تو نیچے کی درسی نکال کر اسے چادر کے ساتھ ملا کر بدن پر لپیٹ لیا اور گڑمڑی ہو کر پڑے رہے۔ ان کی اس وقت واقعی عجیب حالت تھی کہ وہ جو منتر بھی اتار کے لیے یاد کرتے تھے اسے بیچ میں ہی بھول جاتے تھے۔ جھنجھلا کر دوسرے منتر کا جاپ شروع کرتے تھے، پھر بیچ میں بھول جاتے تھے۔ اس طرح پنڈت جی ساری رات جاڑے بخار میں پھونکتے رہے۔ صبح ہوئی تو ان کی حالت کچھ سنبھلنے لگی۔ مولوی فضل داد اس وقت مسجد میں فجر کی اذان دے رہے تھے۔ پنڈت جی بستر سے اٹھے تو انہیں ایسا لگا جیسے ان کی عمر یک بیک 60 سال سے بڑھ کر 700 سال کی ہو گئی ہو۔ انہوں نے اب جو ایک منتر یاد کیا تو فوراً یاد آ گیا۔ طبیعت کی بحالی کے لیے وہ اسی منتر کا جاپ کرنے لگے۔ منتر کے جاپ کے ساتھ ساتھ انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان میں پھر توانائی واپس آنے لگی ہو۔ وہ دیر تک منتر کا جاپ کرتے رہے اور یہاں تک کہ وہ بالکل اعتدال پر آ گئے، لیکن تھوڑی نکاہت اب بھی باقی تھی۔ پھر یہ کہ رات بھر کے جاگے ہوئے بھی تھے۔ منہ ہاتھ دھو تھوڑا سا ناشتہ پانی کر لمبی تان کر سو گئے۔ پنڈت جی کی آنکھ مغرب کی اذان سے کھلی۔ اب وہ بالکل چاق و چوبند تھے۔ بستر سے اٹھے، نہائے اور گھڑی سے نکلے۔ کچھ دور مسجد تھی جس سے اکا دکا نمازی اب بھی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ ایک دم ان کی نظر مولوی فضل داد پر پڑی۔ مولوی صاحب سے نظریں ملتے ہی پہلے تو پنڈت جی کچھ جھجکے، مگر پھر ایک دم غصے سے لال ہو گئے۔ مولوی صاحب کی مسکراہٹ اس وقت جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ اس معنی خیز مسکراہٹ سے انہیں اپنی بڑی تضحیک محسوس ہوئی۔ پنڈت جی چیخ کر بولے، بس مولوی، یہی سیکھا ہے تو نے؟ ایسے جنتر منتر تو میری جیب میں پڑے رہے ہیں۔ مولوی فضل داد نے کہا، پھر بچ گیا ہوتا میرے وار سے، کھا اپنے بھگوان کی قسم کہ تجھے رات جاڑا بخار نہیں آیا۔ پنڈت گنگا پرساد بولے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جاڑا بخار تو آیا تھا، پر آج رات میری ہے، تو کول دے چکا ہے مولوی۔ مولوی صاحب نے کہا، ہاں قسم ہے مجھے خدا کی جو آج کی رات تیرے اوپر کوئی وار کر جاؤں۔ مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے، مر جاؤں گا پر اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ پنڈت کیا سمجھتا ہے تو مجھے؟ جو ہو سکے کر لینا۔ مولوی فضل داد اور پنڈت گنگا پرساد کی تو میں سب سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ خدا خدا کر کے دونوں کو الگ کیا۔ مولوی صاحب اپنے گھر اور پنڈت جی دوبارہ اپنی گھڑی میں واپس چلے گئے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی پتہ چلا کہ مولوی فضل داد کی طبیعت بے حد خراب ہے اور وہ منہ کے راستے خون ڈال رہے ہیں۔ تمام قصبے کے لوگ مولوی صاحب اور پنڈت جی کی جنگ سے واقف تھے۔ وہ سب جمع ہو کر پنڈت جی کی گھڑی میں ان سے ملنے پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو پنڈت جی اپنے باغ کے کچے کنویں کے پاس صرف ایک دھوتی پہنے بیٹھے تھے۔ ان کے چاروں طرف ایک حصار سا کھنچا ہوا تھا، کان میں جینو پڑا ہوا تھا اور وہ کسی منتر کا جاپ کر رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایک کنکری اٹھاتے اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکتے اور زور سے ایک بار جے درگا مائی کہہ کر کنکری کچے کنویں میں پھینکتے تھے۔ کنویں سے بڑے زور کی آواز آتی جیسے کسی نے کوئی بہت بڑا پتھر پانی میں پھینک دیا ہو۔ کنویں میں کنکری کے گرتے ہی بہت تیزی سے دھواں اٹھتا اور جب دھواں صاف ہو جاتا تو پنڈت جی دوسری کنکری اٹھاتے اور اس پر منتر پڑھ کر پھونک دیتے۔ پھر تمام قصبے والوں نے یہ منظر دیکھا۔ ان آنے والوں میں مولوی صاحب کی بیوی، ان کا لڑکا اور بیٹی بھی تھے جو مولوی صاحب کی طرف سے معافی مانگنے آئے تھے۔ تمام قصبے والے کھنچے ہوئے حصار کے باہر ہی کھڑے رہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ پنڈت جی ایک اور کنکری زور سے جے درگا مائی کہہ کر کنویں میں پھینک چکے اور کنویں سے دھماکے کے ساتھ دھواں اٹھ چکا تو وہ زور زور سے چلا کر اور پنڈت جی سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ پنڈت جی جو شاید اب تک ان لوگوں کی موجودگی سے نہ واقف تھے اور آنکھیں میچے منتر کا جاپ کر رہے تھے، ایک دم شور سن کر چونک پڑے اور آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے۔ لال لال بھیانک آنکھیں،
تمام قصبے والے ان سے مولوی صاحب پر رحم کرنے کی درخواست کرنے لگے اور مولوی صاحب کی طرف سے خود معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، پنڈت جی، آپ مولوی صاحب کی ساری زمین بھی لے لیں اور ہم میں سے جس کی زمین پر قبضہ چاہیں کر لیں، مگر مولوی صاحب کی جان بخش دیں۔ مولوی صاحب کی بوڑھی ماں بھی اپنے پوپلے منہ سے پنڈت جی سے فریاد کرنے لگیں اور اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگیں، مگر پنڈت جی ٹس سے مس نہ ہوئے اور برابر کچے کنویں میں کنکریاں پھینکتے رہے اور لوگوں کے دل ہر کنکری کے ساتھ دہلتے رہے۔ وہ برابر چیختے رہے، اب بس کیجئے پنڈت جی، بس کیجئے، معاف کر دیجئے، آپ کو خدا کا واسطہ، بھگوان کے لیے क्षमा کر دیجئے مہاراج۔ اس مجمع میں ہندو مسلم سبھی تھے۔ جب شور زیادہ بڑھنے لگا تو پنڈت گنگا پرساد ایک دم آنکھیں کھول کر مجمع پر گرجے، چلے جاؤ اہم کو، چلے جاؤ، بہت برا سمے ہے۔ اگر میں اس سمے اپنے منتر کا جاپ چھوڑ دوں گا تو جو حالت اس وقت مولوی کی ہوئی ہے میری ہو جائے گی اور میں تمہارے سامنے منہ سے خون ڈال ڈال کر مر جاؤں گا۔ چلے جاؤ ورنہ سب کو بھسم کر دوں گا۔ پنڈت جی کی کڑکدار آواز لوگوں پر بجلی بن کر گری اور وہ ڈر کے مارے ایک ایک کر کے کھسکنے لگے اور جاتے جاتے ان کے کانوں میں جے درگا مائی کے نعرے گونجتے رہے۔ پے در پہ زبردست دھماکے ہوتے رہے جس سے تمام بستی لرزتی رہی۔ قصبے کے لوگ جب واپس مولوی صاحب کے مکان میں داخل ہوئے تو وہ آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ ان کا بستر خون سے تر بتر تھا۔ یہ بڑا بھیانک منظر تھا، مگر کوئی کیا کر سکتا تھا سوائے خدا یا بھگوان کو یاد کرنے کے، اس لیے کہ پنڈت جی کا روب ان کے دلوں پر اس واقعے کی وجہ سے اتنا بیٹھ گیا تھا کہ وہ دل تک میں پنڈت جی کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کہیں اس سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ آخرکار مولوی صاحب ایک دو دفعہ زور سے تڑپے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آخرکار مولوی صاحب ایک دو دفعہ زور سے تڑپے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے آخری دھماکہ سنا، اس کے بعد دھماکے آنے بند ہو گئے۔ شاید پنڈت جی جان چکے تھے کہ ان کا شکار دم توڑ چکا ہے۔ جبھی لوگوں کو اب جے درگا مائی کے نعرے اور دھماکوں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ مولوی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے بھائی کریم داد نے کہا کہ کم از کم ان کے پیر صاحب کو تو ان کے مرنے کی اطلاع دے ہی دینی چاہیے۔ کریم داد بھی یہی کہہ پائے تھے کہ دیکھا دروازے سے ایک سفید ریش بزرگ داخل ہو رہے ہیں اور یہ پیر جونڈے شریف تھے۔ جیسے ہی پیر صاحب چونڈے شریف نے اس کمرے میں قدم رنجا فرمایا جس میں مولوی فضل داد کا جنازہ رکھا تھا، تمام حاضرین سکتے کے عالم میں رہ گئے، اس لیے کہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی تو مولوی فضل داد مرحوم کے چھوٹے بھائی کریم داد نے ان کا نام ہی لیا تھا۔ ادھر نام لیا، وہ ادھر موجود۔ دوسری عجیب و غریب بات جو شاید بہت کم لوگوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ پیر صاحب کے تشریف لاتے ہی اچانک مولوی فضل داد کا جسم یک بار بہت زور سے کانپا، جس سے ان کی تمام چارپائی یک بار زور سے چرچرائی اور ایک دم مولوی فضل داد کا جسم تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ لوگ پیر صاحب کی زیارت میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں یہ واقعہ خواب سے لگا، لیکن مولوی فضل داد مرحوم کی لڑکی زرینہ جو مرحوم کی چارپائی کے بالکل قریب تھی، اچانک اس تبدیلی سے چیخ مار کر اپنی ماں کریمن سے لپٹ گئی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ زرینہ کی چیخ نے جیسے تمام لوگوں کو پھر سے خواب کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں دھکیل دیا۔ وہ چیخ سن کر چونکے اور پھر پیر صاحب کے ادب سے دو طرفہ کھڑے ہو گئے تاکہ پیر صاحب جنازے تک پہنچ سکیں۔ پیر صاحب آگے بڑھے تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تیرتے ہوئے چل رہے ہوں۔ پیر صاحب کی چال ایسی ہی تھی۔ انہوں نے زرینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی، ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی، ورنہ تمہارے سر سے تمہارے شفیق باپ کا سایہ نہ اٹھتا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ زرینہ ہچکیاں لیتے لیتے خاموش ہو گئی اور کھوئی کھوئی نظروں سے کبھی پیر صاحب اور کبھی اپنے باپ کے جنازے کو دیکھنے لگی۔ پیر صاحب کی آواز پھر گونجی، مرضی خدا میں دخل دنیا فقیروں کا شیوا نہیں۔ ہم پر اللہ کے کرم سے تمام حالات منکشف ہو گئے تھے، مگر ہم نے دخل اندازی نہیں کی، اس لیے کہ فضل داد مرحوم پنڈت گنگا پرساد سے عہد کر چکے تھے کہ وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پنڈت تو ہمارے مرید کو ختم کرنے ہی کے در پہ ہے تو ہم اپنی خانقاہ سے چل دیے، مگر مرضی مولا کہ ہمیں راہ میں دیر ہو گئی،
اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں راستے میں شاہ جنات حضرت سلیمان کا پیغام ملا کہ فوراً کوہکاف پہنچیں اور سند فارغ العمل وصول کریں۔ یہ پیغام ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا، اس لیے ہم نے پہلے اسے ترجیح دی۔ اس سند کی روح سے ہمیں کسی عمل کے لیے چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہم کلی طور پر اپنی مرضی کے مختار ہیں۔ ہم اس سند کے فیض سے اب ہر عمل کے عالم ہیں۔ یہ سند سینکڑوں برسوں میں کسی کو کبھی کبھار ملتی ہے۔ ہم شاہ جنات حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر آداب بجا لائے۔ وہاں کی شان و شوکت بیان سے باہر ہے۔ ہمیں اپنے دست خاص سے حضرت شاہ سلیمان نے خلعت فاخرہ عطا فرمائی اور ہمیں اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک روشنی سی شاہ جنات کے سینہ مبارک سے نکلی اور ہمارے وجود میں داخل ہو گئی۔ شاہ جنات نے فرمایا، اب تم جو قصد کرو گے اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔ پھر ذرا توقف کے بعد فرمایا، اب تم مجلس ادناء و اولیاء کی صدارت بھی کرو گے اور دنیا کے بارے میں فیصلے کرو گے اور باہم مشورت کے بعد کسی بھی ملک و قوم کے بارے میں حکم صادر کرو گے۔ وہاں اپنے کتب و ابدال کو مقرر کرو گے تاکہ نظام دنیا بہتر طریقے سے چلتا رہے۔ تمہارے سامنے جو حضرات اس وقت موجود ہیں یہ تمام دنیا کے کتب، قلندر اور ابدال ہیں۔ ساری دنیا پر انہی کی حکمرانی ہے۔ آج یہ لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اول تو تمہاری رسم فارغ العمل میں شریک ہو سکیں، دوم یہ کہ مغرب کے ایک بڑے ملک کے بادشاہت کا مسئلہ درپیش ہے۔ یہاں اس ملک کے کتب بھی موجود ہیں جو حقیقت میں وہاں کے حکمران ہیں، مگر دنیائے ظاہر پرست نے اپنا جو بادشاہ منتخب کیا تھا وہ عوام کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ اس لیے بادشاہ اصلی یعنی کتب وقت اس وقت ملک سے اسے معزول کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں انہیں تمام حاضرین کی اجازت درکار ہے۔ تمام معاملہ سن کر آخری فیصلہ اس پر تم دو گے کہ آیا بادشاہ ظاہر کو معزول کیا جانا چاہیے یا نہیں، یا اسے عارضی طور پر کوئی سزا دے کر آئندہ کے لیے محتاط کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ وہ عوام پر ظلم و ستم نہ کر سکے اور اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے۔ اتنا کہہ کر شاہ جنات نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے ساتھ تخت پر بیٹھیں۔ تخت جس کو اجنا اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، شاہ جنات نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں اپنے برابر بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ شاہ جنات نے ایک بزرگ صورت شخص کو اشارہ کیا کہ وہ مغرب کے اس ملک کے خاص کے بادشاہ ظاہر پر جو فرد جرم عائد ہوتی ہے سب کو پڑھ کر سنائیں۔ وہ بزرگ اپنی نشست سے اٹھے اور فرمایا، بادشاہ ظاہر پر 3 مرتبہ حجت تمام کی جا چکی ہے۔ پہلی مرتبہ سزا کے طور پر ہم نے اس کا جوان بیٹا اس سے چھین لیا، مگر اس پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس طرح کچھ دن اپنے بیٹے کو رو پیٹ کر پھر عیش و عشرت میں مگن ہو گیا۔ دوسری بار ہم نے اس کی چہیتی بیوی اس سے جدا کر کے اس کے ایک غلام کے ساتھ فرار کرا دی تاکہ اس کی عزت پر ضرب لگے تو شاید توبہ کر لے۔ اس کا غلام ملکہ کو فرار کرا کے اس کے ہمسایہ دشمن ملک میں پناہ گزین ہو گیا۔ اس سے بھی بادشاہ ظاہر نے کوئی عبرت نہ پکڑی بلکہ اپنے حرم میں مظلوم کنواری لڑکیوں کا مزید اضافہ کیا۔ تیسری اور آخری مرتبہ ہم نے اسے شدید بیمار کر دیا اور اس کے خلاف ملک میں بغاوت کروا دی۔ بیماری میں اس کی ایک آنکھ جاتی رہی، مگر بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اس نے پہلے سے بھی زیادہ بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور غضب الہی سے ذرا نہ ڈرا نہ عبرت پکڑی۔ اس بادشاہ ظاہر پر غرض کہ اس طرح 3 مرتبہ حجت تمام کر دی گئی۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس رعایت کا کوئی سوال نہیں سوائے اس کے کہ بادشاہت ظاہری سے اسے معزول کیا جائے اور اس کی موت کا پروانہ جاری کیا جائے۔ بادشاہ ظاہر پر فرد جرم یہ ہے کہ اس نے علماء دین کو تختہ دار پر لٹکایا، بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، کنواری جوان لڑکیوں کی کھلے عام عصمت دری کی اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے وزراء اور سفراء نے بھی عیش و عشرت اور گناہ کا بازار گرم کیا۔ اب تمام حاضرین پر اس کا فیصلہ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ اس بادشاہ ظاہر کے لیے کیا حکم صادر فرماتے ہیں، اور صدر الصدور سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنی خاص توجہ فرمائیں۔ وہ بزرگ اپنی تقریر ختم کر کے اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ تمام حاضرین نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر یک زبان ہو کر بادشاہ ظاہر کی معزولی اور پروانہ اجل کے جاری ہونے پر زور دیا۔ شاہ جنات نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم نے کہا، ہم تمام حاضرین کی رائے سے متفق ہیں۔ بادشاہ ظاہر کو معزول کیا جاتا ہے اور اس کے لیے پروانہ اجل بھی جاری کیا جاتا ہے۔ تمام حاضرین نے سبحان اللہ کہا اور غائب ہو گئے۔ اب صرف ہم اور شاہ جنات
حضرت سلیمان رہ گئے۔ شاہ جنات نے فرمایا، ہم آگاہ ہیں کہ اس وقت تمہارا مقصد دھرم پور پہنچنے کا ہے، لیکن سنو، ایک نصیحت تمہارے لیے ضروری بھی ہے، وہ یہ کہ حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ تمہارا کوئی بھی قصد یا عمل مرضی مولا کے خلاف نہ ہو۔ اب تم آنکھیں بند کرو، تم جہاں کا بھی قصد کرو گے پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا، آنکھ کھلی تو ہم نے اپنے آپ کو یہاں پایا۔ ہم نے یہ سب تم لوگوں کو اس لیے بتایا کہ ہماری نیت پر تم شک نہ کرو، ورنہ اسرار الہی فاش کرنے کا ہمیں حکم نہیں۔ ہم نے یہاں فضل دادا مرحوم پر توجہ فرمائی۔ ہماری توجہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر فضل دادا مرحوم میں ابھی تھوڑی بہت جہان باقی ہو یا روح جسم کے کسی بھی حصے میں موجود ہو تو وہ زندہ ہو جائے، مگر ہم نے دیکھا کہ ہماری توجہ سے فضل دادا مرحوم کا جسم ایک بار بہت زور سے کانپا اور سرد ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم میں روح باقی تھی، بلکہ یہ سب ہماری توجہ کا اثر تھا۔ یہی دیکھ کر تو زرینہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ اگر ہم کچھ دیر اور توجہ کرتے تو فضل دادا مرحوم دوبارہ زندہ ہو جاتے، مگر ایسا کرنا مرضی مولا کے خلاف ہوتا، اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ مارنا اور جلانا اللہ ہی کو زیب دیتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے، اللہ اگر چاہے تو۔ ابھی پیر صاحب کا سلسلہ کلام جاری ہی تھا کہ ایک آواز گونجی، بکتا ہے، صرف نری بکواس کرتا ہے، ورنہ جسے درگا مائی کے چیلے بھسم کر دیں اسے کون جیون دے سکتا ہے۔ یہ آواز گنگا پرشاد کی تھی، جو غالباً اپنی شکار پر اپنی فتح کا نظارہ کرنے آئے تھے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے منتر کا کیا اثر ہوا۔ جب انہوں نے یہاں پیر صاحب کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، اس لیے کہ پیر صاحب سے ان کی پرانی دشمنی تھی، اس وقت سے جب سے ان کا لڑکا پیارے لال پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا، اور اس کا نام بھی پیر صاحب نے بدل کر شریف علی رکھ دیا تھا۔ اب سے کوئی 5 سال پہلے بھی پیر صاحب اس قصبے میں تشریف لائے تھے، اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو کر بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے، جن میں پنڈت گنگا پرشاد کا لڑکا پیارے لال بھی شامل تھا۔ پنڈت جی نے لاکھ کوشش کی تھی کہ پیارے لال اپنے دھرم پر واپس آ جائے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ تھوڑے دن بعد پیر صاحب خود بخود دھرم پور چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اب تشریف لائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پنڈت جی نے مشہور کر دیا تھا کہ پیر صاحب ان سے ڈر کر قصبہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں، مگر آج جب اچانک پنڈت جی نے اپنے دشمن کو اس طرح دیکھا تو ان کا خون کھول گیا اور چیخ پڑے۔ پنڈت جی کی آواز سن کر تمام لوگ خوف زدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت پنڈت جی انہیں بڑے خوفناک لگ رہے تھے۔ اس مجمع میں ان کا اپنا بیٹا پیارے لال، جو اب شریف علی کے نام سے جانا جاتا تھا، بھی موجود تھا۔ اس نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، خدا کے لیے آپ واپس چلے جائیے۔ پنڈت جی یہ سن کر اور غضبناک ہو گئے اور اس کے سر پر ایک ٹھوکر ماری اور چیخے، اٹھ جا میرے چرنوں سے، میرا دھرم نشٹ کرتا ہے۔ پاپی، میں آج یہ دیکھ کر ہی جاؤں گا کہ یہ پیر کا بچہ میرے مارے ہوئے کو کس طرح دوبارہ جیون دے سکتا ہے۔ خاموش مردود، ایک کڑکدار آواز کمرے میں گونجی اور ماں پنڈت جی کے سب مبہوت ہو کر رہ گئے، اس لیے کہ یہ آواز 100% مولوی فضل داد کی تھی۔ اس عرصے میں پیر صاحب نے مولوی فضل داد پر پوری توجہ دی تھی، جبھی وہ دوبارہ زندہ ہو کر اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گہری نیند سے اٹھے ہوں۔ تمام حاضرین یہ تماشا دیکھ کر سکتے میں رہ گئے اور پنڈت جی جے درگا مائی پکارتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پیر صاحب نے مولوی فضل داد مرحوم کی طرف دیکھا اور فرمایا، بس فضل داد بس، اللہ کے حکم سے اپنی قسمت کو قبول کرو۔ یہ سنتے ہی فضل داد مرحوم کا جسم دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پیر صاحب نے فرمایا۔ اس کے بعد مولوی فضل داد کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ پیر صاحب شریف علی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ پیر صاحب کی کرامت کا چرچا نہ صرف دھرم پور بلکہ اس کے گرد و نواح تک پہنچ گیا، اور پیر صاحب کی زیارت سے فیض یاب ہونے کے لیے دھرم پور میں ایک میلہ سا لگ گیا۔ آخرکار ایک دن پیر صاحب نے فرمایا کہ بس اب ہمیں یہاں قیام کرنے کا زیادہ حکم نہیں، کل ہم چلے جائیں گے۔ اس تمام عرصے میں قصبے کے لوگ جیسے پنڈت جی کے وجود کو بھول ہی گئے تھے، مگر جب انہوں نے یہ سنا کہ پیر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں تو انہیں یکا یک پنڈت جی کا خیال آیا۔ اس عرصے میں پنڈت جی کو کسی نے اپنی گھڑی سے باہر نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دن رات اپنی گھڑی میں رہتے تھے اور ایک لمحے کو بھی باہر نہ نکلتے۔
اس لیے لوگ اس مدت میں ان کے وجود کو ہی بھول بیٹھے تھے۔ لیکن اب جب کہ پیر صاحب کے جانے کے بارے میں انہوں نے سنا تو انہیں پنڈت جی یاد آئے، اور پنڈت جی کے ساتھ ساتھ ہی ان کے ظلم و ستم کا بھی انہیں خیال آیا۔ ان سب نے، جس میں ہندو اور مسلمان سبھی تھے، فیصلہ کیا کہ پیر صاحب سے ملیں اور اس سلسلے میں ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ان کے بغیر کہیں ایسا نہ ہو کہ پنڈت جی پھر لوگوں کو ستانا شروع کر دیں۔ ادھر تو یہ لوگ تیاریاں کر رہے تھے، ادھر پنڈت جی کسی اور ہی فکر میں تھے۔ وہ روز رات کو اٹھ کر گھڑی کے پچھلے دروازے سے قصبے کے قریبی مرگھٹ میں جاتے اور طرح طرح کے منتروں کا جاپ کرتے۔ یہ راز اس طرح کھلا کہ جس رات کی صبح پیر صاحب تشریف لے جانے والے تھے اور لوگ ان سے ملنے والے تھے، اسی رات تقریباً 12 بجے انہوں نے زمین میں کچھ جھٹکے محسوس کیے۔ تمام بستی جاگ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ مرگھٹ کی طرف سے شعلے لپک لپک کر بستی کی طرف آتے ہیں اور زمین میں دھنس کر غائب ہو جاتے ہیں، جس سے زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ تمام قصبے میں جاگ ہو گئی۔ تمام ہندو اور مسلمان اپنے گھروں سے نکل پڑے اور کھلے میدان میں آ گئے تاکہ اگر زلزلے سے مکانات گریں تو وہ محفوظ رہ سکیں۔ ایک عجیب کوہرام اور بھگدڑ مچ گئی۔ پہلے تو لوگ یہی سمجھے کہ واقعی زلزلہ آ گیا ہے۔ مسلمان مسجد میں اذان دینے لگے اور ہندو مندر میں گھنٹے بجانے لگے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ اور ہی سلسلہ ہے اور شعلے بستی کی طرف لپک کر آ رہے ہیں تو وہ اور بھی خوفزدہ ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 1، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔